درود شریف گزشتہ جمعہ کو حج کے متعلق کچھ فضائل مسائل ذکر ہوئے، کیونکہ اب چند روز کے بعد عید الاضحیٰ ہے، عید قربانی ہے، اس لیے عید قربانی کے کچھ مسائل اور فضائل آپ کے سامنے ذکر ہو جائے تاکہ ہمیں اس کی بھی معلومات ہو جائے اور جو بھی غلط فہمیاں ہو وہ دور ہو۔ قربانی کا معنی قرب سے ہے، قریب ہونا، نزدیک ہونا۔ ہر عبادت اللہ نے جو رکھی ہے وہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے رکھی ہے، چاہے مالی عبادت ہو چاہے جانی عبادت۔ نماز یہ بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جب سجدے میں سر رکھتا ہے بندہ تو اس کے سر اللہ کے قدموں میں ہوتے ہیں، قرب حاصل ہوتا ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو، روزہ اس سے بھی قرب حاصل ہوتا ہے، اور اسی طرح قربانی سے بھی اللہ کا قرب اور نزدیکی حاصل ہوتی ہے، یہ قرب کا معنی ہے۔ اور دراصل قربانی اللہ نے ہر امت کے لیے پہلے سے رکھی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، کہ ہر امت کے لیے قربانی تھی، لیکن الگ الگ طریقے تھے اس کے۔ جیسے نماز ہر امت کے لیے تھی لیکن پڑھنے کے طریقے سب الگ الگ ہوا کرتے تھے، ایسے ہی قربانی پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ حابیل اور قابیل کی قربانی تھی، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، صدقہ ہے ہمارا آقا مولا تعالیٰ نے مدینہ سلم کا کہ یہ قربانی ہمیں دی ہوئی ہے، اس قربانی سے ہمیں فائدہ اٹھانے کو بھی کہا ہے، ورنہ پہلے قربانی ہوتی تھی فائدہ آدمی اٹھا نہیں سکتا تھا۔ جب قربانی کی جاتی تھی تو اس کی قربانی قبول ہو یا نہ ہو دنیا میں رزلٹ آ جاتا تھا اس کا، لیکن یہ اللہ نے کرم فرمایا کہ اس امت کے اعمال کو ڈھانپ لیا ہے، تو قیامت میں ظاہر ہوگے جو بھی ہوگا۔ دنیا کے اندر پردہ ڈال دیا ہے کہ اعمال قبول ہے یا نہیں، کوئی کسی کو طلب نہیں کر سکتا، اور ایسا رکھا بھی نہیں۔ ورنہ پہلے آپ جانتے ہیں قربانی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حابیل اور قابیل دونوں گزرے ہیں، جب ان کی قربانی کا مطلب آیا، شادی کا موقع آیا، بھائی اس سے کون شادی کرے کون نہ کرے، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ تو حابیل نے دونوں کے اندر جھگڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے میں کروں تو میں کروں، تو ایک قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اس سے تو شادی کر لے۔ تو حابیل کی بھی قربانی کہا کہ قربانی جنگل میں پہلے لا کر قربانی کو رکھ دیا کرتے تھے، آگ آسمان سے آتی تھی، سفید آگ آتی تھی، اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو جلا کر راکھ کر دیتی، سمجھ لو کہ قربانی قبول ہو گئی۔ تو ایسے ہی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی نہیں ہوئی۔ دونوں نے جا کر قربانی کر کے وہ چیز کو وہاں پر رکھ دی، تو حابیل کی قربانی آئی، اللہ کی طرف سے آگ کو جلا کر راکھ کر دیا، قربانی قبول سے نکاح ہو گیا۔ تو وہ آگ کے مارے، جل کے مارے، حسد کے مارے اس نے قابیل نے حابیل کو مار دیا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، نوم بارے میں اس کا ذکر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدم إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ، یہی قربا ہے، دونوں قریب قربان ہے، قربانی کو انہوں نے کیا دونوں نے مل کر، فَتُقُبِّلَ، تو اللہ نے ایک کی قبول کی ہے، ایک کی قبول نہیں، وہی نہیں پڑھی رہی اس کی۔ تو قربانی کا معنی قرب حاصل کرنا ہے۔ ہمارے یہاں آج ہماری شریعت میں قربانی کا معنی ہے جانور کو، خاص جانور کو
جو شریعت نے مقرر کر رکھا ہے قربانی کے لیے، اس خاص جانور کو خاص وقت میں خاص مہینے میں ذبح کرنے کا نام اللہ کے لیے خالصۃ للہ، اللہ کے لیے قربانی کرنے کا نام، یہ جانور کو قربان کرنے کا نام قربانی ہے۔ یہ ہے شریعت کے اندر شرعی اس کا شرعی معنی۔ شریعت میں قربانی، یہ قربانی ہر صاحب استطاعت کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جو بھی آدمی صدقہ فطر نکالتا ہے، چاہے زکوٰۃ اس پر واجب ہوئی ہو نہ ہوئی، کوئی ضروری نہیں کہ زکوٰۃ نکالنے والے پر تو قربانی ہے ہی، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ زکوٰۃ نہیں نکالتا تو اس پر قربان نہیں، بلکہ صاحب استطاعت کہتے ہیں اس آدمی کو جو صاحب نصاب ہوتا ہے، جو صدقہ فطر جس پر واجب ہوتا ہے رمضان میں عید کے موقع کے اوپر، اس پر قربانی واجب ہے جب قربانی کے دنوں میں وہ صاحب استطاعت ہو۔ قربانی کے دنوں میں یعنی قربانی جس دن 3 دن قربانی ہے، ان دنوں کے اندر وہ صاحب استطاعت ہونا چاہیے۔ اگر ایک مالدار تھا، ایک دن پہلے سب سوپرے صاف ہو گئے، اس کے بھائی کچھ بھی نہیں رہا، اس پر قربانی نہیں۔ قربانی واجب ہونے کا وقت قربانی کا دن ہے، قربانی کا دن آئے گا قربانی ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ بھائی بالغ ہو تو نماز فرض ہے، بلکہ مال اس دن ہونا چاہیے، عید کے دن سے تیسری عید تک 3 دنوں میں، جب اس کے پاس اتنا مال ہو صاحب نصاب جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یا تھوڑا سونا تھوڑا چاندی ہو، 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی قیمت ہو جاتی ہو، یا پھر کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ کے سامان ہو، ایک مکان میں لیتا ہے، ایک مکان بند پڑا ہے کرایہ سے دے رکھا ہے، تو بھائی ایسے آدمی کے اوپر بھی قربانی ہے، ایسی عورت مرد چاہے عورت ہو یا مرد ہو، جو بھی صاحب استطاعت ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی۔ یا ضرورت سے زیادہ مکان بھی نہیں ہے، گھر میں سامان اتنا زیادہ ہے ضرورت سے، بھائی اس کو سجایا اتنا زیادہ، سب چیزیں الماری میں رکھیے، یہ رکھیے فلاں، وہ کام میں نہیں آتی۔ بستر بھی ہے ہمارے گھر کے اندر استعمال ہوتے ہیں، 2-4 بستر اور رکھے، 10 آدمی کے بستر جب بھی آئے کام میں، کپڑے بھی اتنے زیادہ ہیں جو سال بھر میں کبھی پہننے کے اندر آتے ہیں، ان تمام ضرورت سے زیادہ کی چیزوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے۔ ایسے مرد یا عورت کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے، نہیں کریں گے تو سخت گنہگار، سخت گنہگار۔ اور ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے، جس کے اوپر نہیں ہے۔ ہمارے آج بہت سے مسئلہ بھی میرے سامنے آئے، پرسوں بھی کل بول رہا تھا، آج بھی کل کہہ رہے تھے، ہمارے یہاں کئی مرتبہ پیڑھی چلتی ہے، تو پیڑھی میں سے آج اس سال اس کی طرف سے، آئندہ سال اس کی طرف سے، آئندہ سال بھی اس کی طرف سے۔ خدا کے بندے، جس پر واجب ہے سب پر واجب ہے، یہ نہیں کہ پیڑھی میں آئے تو ایک کے اوپر دو پر واجب ہے تو ایک کی کر دو، پھر آئندہ سال دوسری کی کر دو، تیسری کی کر دو۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ شریعت نے یہ نہیں کہا جس پر واجب ہے اس کو کرنا ضروری ہے، اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے تو پھر ایصال ثواب کے لیے کسی کی طرف سے کرے۔ لیکن کتنا آدمی ہے کہ غوث پاک کی طرف سے کر دے تو اپنا واجب ادا نہیں کرتے، کتنا آدمی ہے حضور کی طرف سے کر دی ہمارے طرف ادا نہیں کرتے۔ یہ شریعت اس کا حکم نہیں دیتی۔ جب آپ کے پاس مال ہو تو چاہے پھر حضور کی طرف سے کرو، اگر دیا ہے تو بہت اچھا، اللہ نے دیا ہے تو اپنا واجب ادا کر کے، اور بچتا ہے ہمارے پاس تو سرکار کی طرف سے، کیونکہ سرکار نے بھی ہماری امت کی طرف سے کیا ہے قربانی کی، لیکن نہیں ہے اتنا مال اور پھر اپنا فرض ادا نہیں کرتے ہیں، اور پھر حضور کی طرف سے، فلاں پیر کی طرف سے، فلاں غوث کی طرف سے، فلاں استاد کی طرف سے، یہ شریعت سے نہیں۔ گنہگار ہوں گے آدمی، چاہے مرد ہو یا عورت، اپنے اوپر جس پر قربانی فرض ہے اس کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ کسی کی طرف سے وہ کرے گا تو قربانی نہیں ہو، قربانی کا ثواب اسے پہنچے گا لیکن فرض اس کے سر پر، اس کا سر پر رہے گا، سخت گنہگار ہوگا، سخت گنہگار قربانی نہ کرنے والا۔ اس لیے جن آدمی کے پاس مال و دولت ہے، صاحب نصاب ہے، ایسا آدمی کو اپنی طرف سے پہلے قربانی کرنی ہے، اور اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر دوسرے کی طرف سے وہ کر سکتا ہے، پھر چاہے جس کی بھی طرف سے کرے ثواب کے لیے وہ کر سکتا ہے، مرحومین کے ثواب کے لیے بھی کر سکتا ہے، آپ ان کی جس کے بھی کرو، جس کے بھی چاہے کر دو۔ قربانی بزرگان محترم، ہر ایسا آدمی جس کے پاس ضرورت سے زیادہ کا سامان ہے اور قربانی کے دنوں کے اندر وہ سامان موجود ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے، ایسا آدمی یا مرد کے اوپر قربانی لازم ہے۔ پوچھ لیجئے نا سوال میں، یہ آواز جہاں تک پہنچی ہے پہنچائیے، میں نے کہا آپ کو، یہ بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہیں، بہت سے لوگ، بہت سے جان کے بھی بہت سے اس طرح سے کریں،
اندر گھر کے اندر 5 آدمی 500 قوالی، اس سال اس کی طرف سے، اس سال اس کی طرف، جیسے حج کو بھیجتے ہیں ایسے قربانی کو بھی بھیجتے ہیں کہ بھائی اس کی طرف سے قربانی آئندہ سال کی۔ خدا کے بندو یہ نہیں، اسی طرح حج کا معاملہ بھی ہو گیا۔ اب عبادتوں کے اندر یہ سب چیزیں رہ گئی ہیں، جو فرض ہے وہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو جیسے حج کا حج واجب ایک کے اوپر ہے، اب وہ آدمی وجہ نہیں کرتا کہ خاندان کو عمرے میں لے کے چلے جاتا ہے۔ یہ فرض ادا ان کا ہونا چاہیے جس پر واجب ہے، ورنہ سب گنہگار ہوں گے۔ تو قربانی بزرگان محترم سنت ابیکم ابراہیم، پوچھا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد پدر محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ سنت کیا ہے، کیسی ہے، اس کی تھوڑی فضیلت آپ کو بتلا کر وہ بہت لمبا یہ تو واقعہ ہے۔ آپ نے خواب میں دیکھا تھا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ ایک بڑھاپے کے اندر تو بھائی اولاد ملی، بڑھاپے میں تو ہم کہتے ہیں مان ہمارے پاس پیسہ ہے تم لینے آ گئے یار یہاں پر تو نہیں دیتا آدمی، ہمارے پاس بھی ابھی کھانے کو اتنا ٹکڑا ہے، لیکن دل آدمی کا اتنا بڑا ہے کہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے اور دوسروں کو دے دیتا ہے۔ اسی طرح سے اپنے پاس چیز آئی ہے لیکن دوسروں کے دے دی، سب سے بڑی قربانی ہے، اور جو چیز ہمیں پسند ہے وہ چیز کو قربان کرنی ہے۔ ایسی نہیں کہ پتلی دبلی قربانی لایا واجب اتار دیا ہے بس تمہیں یہ کیا ہوگا بھائی، اور جنت میں لے جا پل بھی سوار کرے گا، پل پار ہوتا ہے کسی گرا کے پھینک دیتی ہے عمل سرکار ہے وہ سمنو بحایاکم فإنہا علی الصراط مقایاکم۔ ارے دوستو آقا فرماتے ہیں کہ تم اپنی قربانی کو موٹی تازی بناؤ۔ پالنے کے لیے تو اپنے گھروں میں بچوں کو پالنے کی جگہ نہیں ہے تو قربانی تو کہاں ہم پالیں گے، پہلے ہوتی تھی قربانی گھروں سے، اس کی برکت ہے، گھر کے جانوروں کی پالنے کی بڑی برکت ہے، لیکن اب ہے نہیں بیچارے تکلیف کا معاملہ ہے سبھی جانتے ہیں، لیکن اللہ نے دیا ہے تو اچھی قربانی، اس لیے فرمایا افضل قربانی سب سے وہ ہے کہ اکثر قیمت، جو سب سے زیادہ قیمت میں ہو، پھر اکثر لحمہ، پھر اس کے بعد جس کا گوشت زیادہ ہو وہ افضل ہے، اس کے بعد لحم کے جو گوشت ہو اور قیمت میں زیادہ ہو وہ پہلی افضل قربانی ہے۔ تو آقا فرماتے سمنو بحایاکم، ارے موٹی تازی کرو تم اپنی یہ قربانیوں کو، فإنہا علی الصراط، پھر صراط کے اوپر تمہاری سواریاں بنے گی، تمہاری سواریاں بنے گی۔ حدیث شریف آتا سرکار نے فرمایا من ضحى طیبۃ بنفسہ بها نفسا، جو شخص بھی قربانی خوش دلی کے ساتھ کرتا ہے اللہ رب العزت کانت له حجابا من النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو جہنم میں اس کے لیے ایک آڑ بن جائے گی، یعنی جہنم سے اللہ اس کو بچا لیں گے۔ اور قربانی کے دنوں کے اندر اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ خون بہا، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف کی حدیث، بخاری شریف، ابن ماجہ کی حدیث، آقا فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم من عمل، ابن آدم کا کوئی عمل یوم النحر قربانی کے دنوں میں احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک کوئی محبوب نہیں، من احراق الدم، خون بہانے سے زیادہ۔ خون بہانا یعنی جانور کو قربان کرنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یہ اللہ کو کوئی آدمی جانور کے بدلے لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ، ارے مجھے قربانی نہیں کرنی 10,000 کا ہے لیکن میں 1,00,000 روپیہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، کہا کچھ بھی نہیں، کوئی قبول نہیں ہوگا۔ قربانی کے بدلے میں کوئی لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ صرف کر دے آدمی، لیکن اس کی قربان اللہ کے نزدیک وہ روپیہ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی قبول نہیں ہوگا، اس کو قربانی ہی کرنی ہوگی۔ یہ ہے ایک نبی کی سنت، آقا کی سنت ہے، وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے ان دنوں کے اندر، اسی لیے ان دنوں میں قربانی ہی اللہ کی طرف سے واجب کی گئی ہے۔ صبح صادق سے لے کر شہر کے اندر نماز صبح ہونے کے بعد آدمی، یعنی سورج نکلنے کے بعد شہر کے اندر سورج نکلنے کے بعد آدمی قربانی کر سکتا ہے، جبکہ عید کی نماز کہیں بھی شہر میں ایک جگہ ہو جائے، ورنہ شہر میں نہیں ہوگی وہ قربانی کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی۔
ورنہ اور گاؤں کے اندر کا معاملہ یہ ہے، کیونکہ دیکھیے ابھی آیت پڑھی آپ کو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. نماز ہوگی عید کی، اس کے بعد قربانی. تو نماز کے ساتھ خطبہ بھی، ایسا نہیں کہ 2 فرض پڑھ کے جا کے قربانی کر لی ابھی خطبہ بھی پورا نہیں ہو، خطبہ بھی ہے ساتھ، نماز خطبہ دونوں ایک ساتھ ہے، اس کا کانٹیکٹ ان کے ساتھ. تو قربانی تو ہماری شہر کے اندر کہیں بھی ایک جگہ نماز عید ہو جائے خطبے کے ساتھ، تو کوئی آدمی چاہے اسے نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، ایسا آدمی اگر قربانی کر لیتا ہے تو قربانی ہو جائے گی. تو بہت سی جگہ نماز ہو گئی، ابھی ہمارا قربانی ہمارے پاس ہے، وہاں موقع نہیں ملا، قربانی کر دی اور جا کر عیدگاہ میں 9 والی میں نماز پڑھ لی تب بھی. لیکن نیت کی نماز سے پہلے کوئی کرے گا نماز قربانی نہیں ہوگی. اسی لیے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، جو لوگ انہوں نے کبھی کبھی بھول سے نئے مسلمان سے قربانی سرکار کی قربانی سے پہلے کر لی، منع کر دیا. آقا سے پہلے آگے بڑھتے ہو تو یعنی جو ٹائم نہیں ہوا، اور جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، جو گاؤں ہے دیہات ہے، ان گاؤں دیہاتوں کے اندر صبح صادق کے بعد وہ قربانی کر سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے مسئلہ بہت سی مرتبہ اس میں بھی بھولیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو قربانی بزرگان محترم آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کو یوم نحر میں قربانی کے دنوں میں خون بہانے سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے. اس لیے آقا فرماتے کیوں کہ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، کہ یہ تمہارا جانور جو تم ذبح کرتے ہو یوم النحر میں یعنی قربانی کے دن کے اندر، وہ میدان قیامت میں اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے سینگوں کے ساتھ وہ آئے گا. انہو لا یقو، کہ وہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے آب مقام واحد ایک مقام حاصل کر لیتا ہے. فطیبوا بها نفسها، آقا فرماتے ہیں اس لیے اس کو خوش دلی کے ساتھ تم قربانی کرتے ہو. حدیث دوسری سکھائی مانا ان اللہ یغفر الذنوب کلها بقطرۃ، باول قطرۃ، پہلا قطرہ خون کا گرنے سے پہلے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پہلا قطرہ جو قربانی کی جاتی ہے، اس کو قربانی کے پہلے اس گھر میں قربانی ہوتی ہے، اللہ اس گھر کی حفاظت فرماتے ہیں. آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. اور قربانی کی بڑی فضیلت ہے بزرگان محترم، اس لیے جس پر قربانی فرض ہے، ضروری ہے، وہ آدمی قربانی کرے. اور جس کی نہیں ہے وہ آدمی پہلے اپنی قربانی کرنے کے بعد اگر اللہ نے دیا ہے تو سب سے پہلے سرکار کی طرف سے کرے، چاہے وسطا کی طرف سے، کسی ولی کی طرف سے، کسی پیر کی طرف سے، اپنے والدین اگر گزر چکے ہیں ان کی طرف سے، کوئی بھی رشتے داروں میں گزر چکا ہے ان کی طرف سے آدمی کر سکتا ہے. لیکن اپنی قربانی نہ کرے جو واجب ہے اور پھر دوسروں کی طرف سے کرے، یہ قابل قبول ہے، اس قابل قبول اس کے پر اپنا فرض باقی رہے گا. یہ قربانی بزرگان محترم برادران اسلام منگل کے دن قربانی ہے. عید کی نماز کیا انشاءاللہ تعالیٰ 7:15 7:15 کو ہوگی، برابر ہے بھائی؟ آ 7:15 کو ہوگی، 7:15 ہی ہے نا، 7:15 میں 7:15 کو یہاں پر عید کی نماز ہوگی. ہماری چھوٹی مسجد 7:15 کو ہوگی، بڑی مسجد کے اندر 7:45 کو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ عید کی نماز. اور یہاں پر بھی اس مدرسہ فیض احمدی کے اندر چل رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، اساتذہ ہے، اخراجات ہے. تو ابھی ان اخراجات علماء نے چل میں قربانی کو لینے کی اجازت بھی دی ہے، کیونکہ اخراجات پورے ہوتے نہیں ہیں. اس لیے یہاں پر ہمیشہ پہلے سے بھی بہت سالوں سے قربانی کے چمڑ لیتے ہیں. اس قربانی کے چمڑے کو لینے کے بعد اس کا ہیرا وغیرہ کر کر بیچ کر بھی پیسوں کو استعمال کیے جاتے ہیں. تو ڈائریکٹ آدمی چمڑا جس قربانی کرتا ہے اس کو اپنے استعمال میں چمڑا لا سکتا ہے، لیکن بیچ کر اس کا پیسہ نہیں لے سکتا. اس کو قربانی کے چمڑے کے پیسوں کو غریبوں کو دے. ہاں ہماری قربانی ہم نے اب اس کو دباغ دے کر یعنی صاف کروا کر ہم بیٹھتے ہیں، اس پر تو بیٹھنے کی ایسا استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کو بیچ کر پیسہ لینے کی اجازت نہیں. یا کٹائی کو کہا کہ تو اس کی کٹنگ اس کے اندر لے لے، اس کی بھی اجازت نہیں. تو بڑے قربانی کے جانور چھوٹوں کے اندر بکرا، بکری ہے، گھیٹا ہے اور بھیڑ ہے. بھیڑ میں بھی بہت سے لوگ ایسی کر رہے ہیں 6 مہینے کا وہ بڑا دکھتا ہے. علماء نے سخت لکھا ہے اس میں احتیاط کرنا چاہیے، ہو سکے تو سال کا ہی لو. یہ سب دکھتا ہے کر کے
इसी तरह बकरा बकरी ये जो भी है ये 1 साल की पूरी होनी चाहिए, कम नहीं। और बड़े जानवर गाय भैंस पाड़ा वगैरह जो भी हो इनके अंदर 2 साल से कम में नहीं चाहिए, 2 साल पूरा होना चाहिए। और ऊँट का है 5 साल का होना चाहिए। तो ये कुर्बानी। और इसी तरह मैंने कहा भाई हमारे यहाँ हुकूमत की तरफ से भी पाबंदी है, ऐसे भी बहुत सी जगह के अंदर पाबंदी है, बहुत सी जगह नहीं भी है। तो गाय का मसला है भाई, हमारे पास दूसरी कुर्बानियां है, कामों का छोड़ने की जरूरत है, इसको हम करेगा। इसके बदले में दूसरा है, आप जानते हैं एक चीज दवा के अंदर बगैर दारू के हमारा इलाज हो सकता है। कई दवाएं दारू वाली अल्कोहल वाली होती है, तो जब तक बगैर अल्कोहल के हम दवा इस्तेमाल करते हैं है हमारे पास उसका इलाज उसके अंदर, तो फिर अल्कोहल वाले से बचना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर भी जब हमारे पास दूसरी जानवर मौजूद है फिर क्यों खामोखा झगड़े पैदा हो, ऐसी बात हमें नहीं करना चाहिए। जहाँ पर खामोखा के कत्ल के अंदर एक दूसरे की हिस्सा करते हैं उससे तकलीफें बहुत ही पैदा हो जाती। इसलिए हो सके तो जहाँ होता हो वो करते हो, वहाँ पर वो कर ले। हमारे यहाँ नहीं होता है हम उसको छोड़ दें। हमारे पास भैंस भी है, पाला भी है, और भी जानवर है, उनकी कुर्बानियाँ करें। साथ इससे होंगे बाकायदा कुर्बानी का तरीका। मैं 2-1 मिनट ज्यादा लेता हूँ कुर्बानी का मसला बतलाने के लिए कि भाई आप जब जानवर को लेटाते हैं, हमारे यहाँ बकरे में एक ही हिस्सा छोटे जानवर में तो पर और एले अजीज के वहाँ तो भाई मुर्गी की भी कुर्बानी जाएगी, अंडे की भी। अभी एक क्लिप आई है, कोई एले अजीज आलिम को एक शख्स ने मसला पूछा, उसको न से खींच रहा था तो क्या ये अंडे की कुर्बानी नहीं बोला, वो तो होता मारे हिले करता है, वो अभी नई क्लिप आई। तो बोला अच्छा हम अंडे की भी कुर्बानी कर सकते हो, बोल रहा है अभी। तो वो थोड़ा अंडा जब आएगा तो बकरे को लिटाते किबले की तरफ उठाएंगे तो अंडे का मुंह कौन सी की तरफ लिटा, तो अच्छा सवाल भी कर रहे हैं भी। खैर कहना उनका मसला उनके साथ है, हमारा मसला अहले सुन्नत वल जमात चारों इमामों के नजदीक इन जानवरों के अलावा किसी मुर्गी मुर्गा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, ऊँट जितना भी हो जाए तब भी जायज नहीं है भाई। ऊँट जितना भी मुर्गा बन जाए ना तब भी उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। कुर्बानी के जानवर ये बतला दिए यही जानवर है, इनके अलावा कोई नहीं। अब पालतू जानवर जैसे गाय होती है पालतू, उसका गोश्त खाने की इजाजत है मगर कुर्बानी में जायज है। गोश्त खाने की इजाजत है आपको भाई, लेकिन हिरन इसका गोश्त खाने की इजाजत है लेकिन कुर्बानी की इजाजत नहीं। तो कुछ जानवर ऐसे हैं जिसका गोश्त खाना हलाल है लेकिन कुर्बानी हराम है, और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनका गोश्त भी हलाल कुर्बानी भी हलाल है। उनमें ये है जैसे ही मुर्गी हो चाहे कोई भी हो वो हलाल कुर्बानी के लिए नहीं है, गोश्त तो खाना हलाल है। तो याद रखिए साथ इससे भी होंगे बड़े के अंदर उलमा ने खास तौर पर लिखा है इन चीजों के बारे में सख्ती के साथ, और हमने देखा उस पर अमल करते हुए हज़रत वालिद साहब अल्लाह मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक़ साहब जब बड़े का गोश्त आता था तराजू बड़ा हमारे यहाँ रखा था, उसके साथ इससे बराबर करते थे भाई। कलेजी भी हो तो 60 टुकड़े होते थे, इसके भी आज है। उलमा ने लिखा है कि चाहे सामने वाला राजी हो कि भाई भले मेरे से अंदर से 1 किलो 500 ग्राम कम भी होगा मुझे फिक्र नहीं, तब भी तोड़ कर दो किताबों में ये लिखा। लेकिन आज ये सब एहतियात खत्म हो चुके हैं, अब कहाँ तोड़ने जाएंगे क्या होगा ये। लेकिन होना तो यही चाहिए, असल यही चीज है। वरना उलमा ने लिखा है कि गुनहगार तो 2 साल का होना चाहिए। अब ये भी है कि बहुत सी जगह कम पैसे का होते हैं, तो किसी जगह बाहर से लोग आते हैं, हम 1100 में 11,000 में कोई 10,000 में 7,000 में कुर्बानी पैसे ले जाते, हमारे वहाँ ले जाते कुर्बान करते, किससे मालूम कुर्बानी हुई है नहीं पता नहीं। इसलिए हमारी हर चीज के अंदर तो हम यहाँ एहतियात करते हैं, लेकिन कुर्बानी का मामला भी पेचे बजाने की कोशिश करते हैं। कहाँ 1100 वाला 11,000 वाला मिलता है, कहाँ 7,000 वाला मिलता है। नहीं यार ये 2,000 वाला तो बहुत महंगा पड़ता है। जब खाने पीने शादी का मामला हो वहाँ तो अच्छा भैया साल में 1 मरतबा माल अल्लाह की राह में देना है, क्या हकीकत है माल की। लेकिन अब तो ये है कि खुदा नवाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, अल्लाह ने फिदिया बना दिया। जब बालिग हो गए फलम्मा बलगा माहुस्सा या क़ाल या बुनिया इन्नी अरा ख्वाब में देगा जुबा किया, लेकिन जब जुबा करने लगे आवाज आई कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, इब्राहिम तुमने तो ख्वाब को सच्चा कर दिखलाया। कुर्बानी अजीम एक फिदिये के तौर पर जानवर को दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया। आज हमारे लिए कितना आसान कर दिया।
शरीयत में जानवर जुबा करते हैं, वरना असल कुर्बानी तो जान की कुर्बानी है, वरना ये माल की कुर्बानी अल्लाह ने रख दी है। हम इसमें खरीदे से खुशदिली से कुर्बानी करें, और ऐसी कुर्बानी करें किसी और को कुछ तकलीफ न हो। कुर्बानी के 3 हिस्से हो, अपने लिए रखने, गरीबों को लिखे। गरीब अगर कुर्बानी करता है, अगर वो पूरा गोश्त रखना चाहे तो वो भी रख सकता है, पूरा किसी को। लेकिन मालदार है ये है 3 हिस्से करे, अपने लिए 1 हिस्सा रखे, गरीबों को भी दे। और इसी तरह हमारे यहाँ कितने लोग गरीब बेचारे, मौलवी साहब बकरा ईद के दिन ऐसा होता है, बड़े का तो सब फ्रिज में भर के रख देते, छोटे का तो बड़े का होता है तो फिर देखने निकलते, अल्लाह ने दिया है तो उन्हें भी दो। ऐसा फ्रिज में रखे, आपको रखने की भी इजाजत है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उसका हिस्सा वो भी तो रखो बाकायदा। कई लोग तो कुर्बानी के वक्त जहाँ गोश्त रखने के लिए बड़े बड़े फ्रिज लेते, कुर्बा बढ़ गया, उसके अंदर साल भर चलता है, साल भर, कई जगह तो सड़कर खराब भी हो जाता है। ऐसा करते मतलब मना भी नहीं है, आपको दिया अल्लाह ने तो उसको भी दो, गरीबों का अदा करे तो कुर्बानी करे। तो इस दिल से अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह तबारक व तआला ने अमल को हज भी है बुजुर्गान मोहतरम, और हमारे यहाँ पीर के दिन, मंगल के दिन कुर्बानी है, ईद के दिन है। इस दिन के अंदर खूब दुआएं करे, इबादतें करे, गुनाहों के काम से बचे। जो अल्लाह हमसे चाहता है वो काम करे, रसूल हमसे चाहते वो काम करे। सरकार ने फरमाया कि तुम्हारे लिए कुर्बानी हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। सहाबा ने किया, मालाना किया या रसूल अल्लाह, हमारे लिए इसमें क्या, ये कुर्बानी हमारे लिए क्या? तो आपने फरमाया बिकुल्ले शअरतिन हसना, एक बाल के बदले एक नेकी आपको, किसके बालों से गिन सकते, कितनी नेकियां हैं, बेशुमार नेकियां तुम्हें मिल जाएगी। तो सहाबा ने फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह महाजत सुफू, यानी ये घेटे के तो बाल होते नहीं है, तो ऊन होता है, इसका क्या? तो आपने फरमाया इसके भी बाल है, अल्लाह जानता है, तो इसके सुकून के बाल के बदले में भी अल्लाह ने क्या था। कुर्बानी बड़ी फजीलत है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए।